السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا۔ اب چلتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سوالات دیے گئے ہیں۔ ہر سبق میں یا ہر نظم میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی درکار ہوتے ہیں، تو پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مشق کی طرف چلتے ہیں۔ صلہ، بدلہ، محشر، قیامت کا دن، کڑی نگرانی، سخت پہرہ داری، آداب بجا لانا، سلام کرنا، تعجب، حیرانی، سن بلوغ، جوانی۔ چلتے ہیں مشق کی طرف، تو دیکھتے ہیں مشق میں کون کون سے سوالات ترتیب دیے گئے ہیں جن کے جوابات ہم نے دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام شیخ عبداللہ اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ب، حکیم کے پاس کوئی بھی علاج کروانے کیوں نہ آیا؟ کیونکہ وہ بھوک لگنے پر کھاتے اور تھوڑی بھوک رکھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ نوجوان نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے تعجب پر کیا جواب دیا؟ نوجوان نے جواب دیا کہ اس کے گلے میں احسان کا پھندہ ہے، اس لیے یہ میرے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ دال، آدمی نے خواب میں کیا دیکھا؟ آدمی نے خواب میں محشر کا میدان دیکھا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہے، ہر طرف چیخ و پکار ہو رہی ہے اور ایک شخص جنتی لباس پہنے بڑا خوش و خرم کھڑا ہے۔ محشر کے دن خوش بخت آدمی کو جنتی لباس کس نیکی کے بدلے میں ملا؟ اس نے انگوروں کے بیل کے نیچے شخص کو سلایا جو گرمی سے نڈال تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا اصل نام تھا شرف الدین، اشرف الدین، اماد الدین، نور الدین۔ درست جواب ہے شرف الدین۔ ب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے والد کا نام تھا شیخ فتح الدین شیرازی، شیخ بلیغ الرحمن شیرازی، شیخ عبداللہ شیرازی، شیخ عبد الرحمن شیرازی۔ تو درست جواب ہے شیخ عبداللہ شیرازی۔ جیم، ایک بادشاہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حکیم، باورچی، خدمتگار، سپہ سالار۔ درست جواب ہے حکیم۔ دال، عرب کے لوگ تندرست رہنے کے لیے کھاتے تھے زیادہ کھانا، کم کھانا، میٹھا کھانا، نمکین کھانا۔ درست جواب ہے کم کھانا۔ آدمی نے خواب میں محشر کا میدان گرم دیکھا، تانبے کی طرح گرم، لوہے کی طرح گرم، چاندی کی طرح گرم، سونے کی طرح گرم۔ درست جواب ہے تانبے کی طرح گرم۔ واو، خوش بخت آدمی کے گھر پر بیل تھی، انگوروں کی، خربوزوں کی، تربوز کی، توری کی۔ درست جواب ہے انگوروں کی۔ زے، ایک نوجوان نے رسی سے پکڑا ہوا تھا، گائے کو، بھینس کو، بکری کو، بھیڑ کو۔ درست جواب ہے بکری کو۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا۔ درست۔ ب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے صرف گلستان کے نام سے کتاب لکھی۔ غلط۔ جیم، حکیم کچھ دن عرب میں رہا۔ غلط۔ دال، عرب کے لوگ زیادہ بھوک لگنے پر کھانا کھاتے تھے۔ درست۔ نوجوان نے بکری کی رسی نہ کھولی۔ غلط۔ واو، بکری کے گلے میں احسان کا پھندہ تھا۔ درست۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق حکایات شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے ان حکایات کے عام نکات بیان کریں۔ اساتذہ کرام تمام حکایات بچوں کو پڑھنے کے لیے کہیں اور ان میں سے جو چنیدہ باتیں ہیں وہ بچوں سے کہیں کہ وہ ان کو وہ اخذ کر کے اپنی کاپی پہ لکھیں اور پھر ان کو چیک کریں کہ کیا واقعی وہ باتیں خاص تھیں جو بچوں نے ان میں سے انتخاب کیا ہے۔ سوال نمبر 5، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ نے حکایت احسان کے ذریعے دلوں کو فتح کرو سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے ان الفاظ کی مدد سے جملے بنا کر کاپی میں لکھیں۔ سوال نمبر 7، سبق حکایات شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ میں سے اپنی پسند کی حکایت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ طلباء میں سے بعض طلباء کو کھڑا کر کے یہ حکایات پڑھنے کے لیے کہیں
جو اس کی پسندیدہ ہے، جس سے اس نے زیادہ جو ہے وہ متاثر کیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچہ اس سبق کو اس حکایت کو جب پڑھے گا تو اسے جو سبق حاصل ہوگا اس کو وہ اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کرے گا، اس طرح اس میں ایک اچھائی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ سوال نمبر 8، دیے گئے الفاظ میں سے مترادف اور متضاد الفاظ کے جوڑے بنا کر کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو جو ہے تختہ لکھائی پر لکھیں اور مترادف کو الگ اور متضاد کو الگ جو ہے وہ لکھیں، تاکہ بچوں میں یہ پہچان پیدا ہو سکے کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں اور متضاد الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ میرے پاس قیمتی گھڑی ہے، ناصر شرارتی بچہ ہے، مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ اوپر دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ نمایاں کیے گئے ہیں، مثلا قیمتی گھڑی، شرارتی بچہ، ٹھنڈا پانی۔ قیمتی، شرارتی اور ٹھنڈا الفاظ کسی نہ کسی اسم کی خوبی یا صفت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ قیمتی ہونا گھڑی کی خوبی ہے، ٹھنڈا ہونا پانی کی خوبی ہے، جبکہ شرارتی ہونا بچے کی خامی ہے۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا صفت کو ظاہر کرے اسم صفت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 9، دائرے ساتھ جملوں میں سے اسم صفت کے گرد دائرہ لگائیں۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو جو ہے تختہ لکھائی پر لکھیں اور جو صفت ہے اس کو الگ کر کے بتلائیں بچوں کو کہ یہ اس میں صفت ہے، اسے ہم اس میں صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ الفاظ دیے گئے ہیں، عثمان ایک ذہین بچہ ہے۔ اب ذہین ہونا عثمان کی صفت ہے۔ مسجد کا سین کھلا ہے، سین میں کی صفت جو ہے وہ کھلا ہونا ہے، کشادہ ہونا ہے۔ ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے، گھر کی صفت جو ہے خوبصورتی ہے۔ میری جماعت کا کمرہ صاف ستھرا ہے، جماعت کے کمرے کا جو ہے صفت یا اس کی خوبی جو ہے وہ صاف اور ستھرا ہے، صفائی ہے۔ میرے اساتذہ قابل ہے، اساتذہ کرام کی صفت میں قابلیت ہے، ان کی علمیت ہے ان کی۔ تو یہ تختہ لکھائی پر جو ہے وہ لکھ کر سمجھائیں بچوں کو کہ صفت ہوتی کیا ہے، خوبی ہوتی کیا ہے اور ہم اس کو اسم صفت کیوں کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، سبق میں سے اپنی پسندیدہ حکایت کو کہانی کی صورت میں کاپی میں لکھیں۔ یہ ایک عملی سرگرمی ہے اور ایک حکایت کو، ایک بات کو ایک کہانی کا رنگ دینا، ایک کہانی کا انداز میں لکھنا جو ہے ایک فن ہے جو تحریر سے یا اسلوب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ فن یا انداز جو ہے بچوں میں اس وقت جو ہے پیدا ہو سکتا ہے جب اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر جو ہے وہ کسی بات کو کہانی کا روپ دے کر لکھیں گے اور پھر بعد میں بچوں کو کہیں کہ وہ کاپی پہ اس کو نقل کریں اور اسے کہیں کہ دوبارہ زبانی لکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں میں جو ہے ایک بات کو کہانی کے انداز میں لکھنے کا فن بھی آ جائے گا، ان کے اندر جو ہے ایک اسلوب پیدا ہو جائے گا اور بات کو تحریر کرنے کا بھی طریقہ کار آ جائے گا۔ سوال نمبر 11 ہے، اپنے پرنسپل صاحب کے نام درخواست کاپی میں لکھیں جس میں سالانہ بزم ادب کا پروگرام اسکول میں منعقد کروانے کی اجازت حاصل کریں۔ تختہ لکھائی پر اساتذہ کرام جو ہے درخواست کا پورا اسکیچ یا اس کا طریقہ کار جو ہے وہ لکھیں اور ان کو بتلائیں کہ کس طرح اجازت لینے کے لیے جو ہے وہ درخواست لکھی جاتی ہے اور پرنسپل صاحب کو کس طرح مخاطب کیا جاتا ہے اور اپنا مدعا کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس کے درمیان میں تفصیل کیسے لکھی جاتی ہے اور اس کا اختتامیہ کیسے ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں کے اندر جو ہے وہ درخواست لے کر کافی فن آ جائے گا۔ سوال نمبر 12، کر بھلا ہو بھلا کے موضوع کے حق میں اور موضوع کے خلاف تقاریر تیار کروا کر جماعت کے سامنے پیش کریں۔ اساتذہ کرام ان تقاریر میں، یعنی یہ ایک مباحثہ ہے کسی کے حق میں اور اس کے مخالفت میں بولنا، تو اساتذہ کرام ان کے حق میں جو ہے مواد جو ہے وہ مہیا کریں، بلکہ بچوں کو تقاریر لکھ کر دیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے اور ان کو کمرہ جماعت میں تقاریر کروائیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا کر کے اسے جو ہے وہ حق میں اور دوسرے کو اس کے مخالفت میں تقریر کروائیں۔ اس طرح بچے کے اندر جو ہے خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ سوال نمبر 13 ہے، لائبریری سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستان لا کر اپنی پسندیدہ حکایات پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ سوال نمبر 14 ہے، اسکول میں منعقدہ بزم ادب پر بلانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو دعوت نامے بنا کر دیں۔ اساتذہ کرام جو ہے تختہ لکھائی پر دعوت نامہ یا رقعہ جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ کار تھوڑا سا درخواست سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ جس طرح درخواست لکھی جاتی ہے اس طرح نہیں ہوتا، اسکیچ جو ہے اس کا یا اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ تو اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر جو ہے وہ دعوت نامہ جو ہے وہ لکھ کر بچوں کو نقل کروائیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر جو ہے دوستوں کو دعوت نامہ جو ہے وہ بھیجیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔